السلام علیکم. 29 محرم 23 نومبر بروز یکشنبہ کا یہ سیشن میری ڈیزائن سے ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. حضرت، ایک شخص جو مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہندو سے ملنا ان سے دوستی کرنا جائز ہے اور ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، اور وہ دلیل میں یہ کہتا ہے کہ نمبر 1 حضرت اورنگزیب کا سیناپتی یعنی فوج کا جنرل ہندو تھا، حضرت بابا فرید اور گرو نانک میں دوستی تھی وغیرہ وغیرہ، اور کہتا ہے کہ اب تم ان بزرگوں پر بھی فتویٰ لگاؤ گے تو حضرت ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ ایسا شخص اس کی بات کام کرنے کے قابل نہیں ہے. دوستی اور قلبی محبت درکنار بد مذہبوں سے بھی جائز نہیں ہے. قرآن شریف صاف فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو کہ تم کو سزا کیا چھوئے گی. کسی کو ملازم رکھنا جائز تاکہ اس سے معاملات کرنا یا کسی کافر کے ہاتھ جائز نوکری یا دوستی کا قبیل سے نہیں جائے. حضرت بابا فرید الدین کی شکل طرف اس کی نسبت بے بنیاد ہے. کوئی عورت اگر بنا عدت گزارے دوسرا نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا. شوہر کو اس بات کا علم نہ تھا، اب ہمارا ان سے رشتہ تعلق رکھنا کیسا؟ معتدہ جو کسی کی عدت میں ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو اس کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ نکاح فاسد ہے. جس سے نکاح ہوا اگر اس کو علم نہ تھا تو بات علم مطالعہ کا فرض ہے. یا
بیچاری یہ کہے کہ میں سے جدا ہوا یا عورت کہے کہ میں سے جدا ہوئی. بس. Indeed, O Muhammad, you do not guide whom you like, but Allah guides whom He will. کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی گئی کہ آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اس کے دل میں ہدایت پیدا کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کے دل میں چاہے ہدایت پیدا فرما دے. زید مزامیر کے ساتھ قوالی سنتا ہے، کیا وہ گنہگار ہوگا جبکہ کئی خانوادہ اشرفیہ کے بزرگان دین بھی بریکٹ میں جیسے کہ حضور اشرفی میاں مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے تھے؟ اصلاح فرمائیں. مزامیر کے ساتھ قوالی سننا جائز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کسی کے فیض کی شرط پکڑنا جائز نہیں ہے. زید عاقل بالغ ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا شادی کر سکتا ہے جبکہ زید کے دادا راضی نہیں ہیں؟ دادا کو راضی کرے اور شادی کر سکتا ہے. حضور کوئی ٹرسٹ قائم کی جائے جس میں ہم ایز اے میڈیٹر رہیں، اس میں دینے والا اور لینے والے کو ملانے کا کام ویب سائٹ سے کریں، اور غیر مسلم بھی غیر مسلم کی مدد ہمارے ذریعے سے کرے یا غیر مسلم مسلم کی مدد کرے. ایسے ٹرسٹ بنانا یا اس میں کام کرنا درست ہے؟ حضور آج کل ڈاکٹرز اکثر آپریشن سے ہی ڈیلیوری کرتے ہیں. جی ایک منٹ، یہ دوسرا سوال ہے. حضور آج کل ڈاکٹرز اکثر آپریشن سے ہی ڈیلیوری کرتے ہیں، کیا شرع میں اس کی اجازت ہے؟ اگر 2-3 ڈاکٹرز کہہ دیں کہ بچہ مر جائے گا تو کیا اجازت ہے یا صرف اس درد سے بچنے کے لیے آپریشن سے سرجری کروا سکتے ہیں؟ آپریشن اگر واقعی انایڈیبل ہو
اس کے بغیر کیا نہ ہو تو آپشن کی اجازت ہے. مرض حیض میں انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اسے غسل دینا چاہیے؟ غسل دیا جائے گا. I am working in government company. Gandhi Jayanti is celebrated officially by the company as per the order of the management of the company. Since the management is making order to assemble for the garlanding of portrait and photo of Gandhi, can we take part in it, or can we go to area behind the crowd which is actively taking part in the formalities of Gandhi Jayanti? Please avoid question. About the political issues. اچھا، یہ بھی دوسرا بھی ایسے ہی ہے. گاندھی کو شہید کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے. گاندھی کو شہید کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ حکم شرع کا حکم شرع سب کو معلوم ہے. جی، سیاسی سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. آج کل منہاجی بھولے بھالے سنیوں میں گھس کر اپنے عقیدے کو عام کر رہے ہیں اور ہر بدعقیدہ اور گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز بتا رہے ہیں. یہ حوالے دیتے ہیں: حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابراہیم ابن ابی حفصہ قال قلت لعلی ابن حسین ان ابا حمزہ الصومالی وکان فیہ غلو وکان رافضیا بریکٹ میں ہے یقول لا نصلی خلف الائمہ ولا نناکح الا من یرا مثل ما رأینا فقال علی ابن حسین بل نصلی خلفہم ونناکحہما بالسنہ وَنُنَاكِحُمَا بِالسُّنَّةِ. یعنی امام ابن ابی شیبہ صحیح سند سے بیان کرتے ہیں کہ امام سیدنا زین العابدین سے کہا گیا ابو حمزہ صومالی بریکٹ میں جو کہ شیعہ رافضی تھا کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جس کا عقیدہ ہم جیسا نہ ہو اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. یہ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا مگر ہم ان بریکٹ میں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بریکٹ میں جن کا عقیدہ ہم جیسا نہ ہو اور نکاح بھی کرتے ہیں. پھر وَقَضَا كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي خَلْفَهُ أَيْضًا انس ابن مالک بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. نمبر عن سعید بن جبیر انہ کان یصلی مع الحجاج عند ابواب کندہ وخرج علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. اچھا بریکٹ میں ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. وہ بھی حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. پھر وہ خرج علیہ کا ترجمہ نہیں کیا. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال رأیتہ یشیر الی محمد ابن سعد والحجاج یخطب وکان یتکلم فاشار الیہ ان اسکت. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ
قال رأيته يشير إلى محمد بن سعد والحجاج يخطب وكان يتكلم فأشار إليه أن اسكت. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تابعی اور محمد ابن سعد بھی حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. پھر ان العمش ان القاسم ابن مخیمرہ انہو کان یصلی خلف الحجاج. قاسم ابن مخیمرہ تابعی بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام و تابعین حجاج ابن یوسف اور مختار وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، جبکہ سرکار حجاج کے بارے میں پہلے سے بتا چکے تھے کہ ایک جھوٹا کذاب پیدا ہوگا اور قاتل پیدا ہوگا، اور یہی وہ حجاج ہے جس نے صحابی رسول ابن زبیر کو قتل بھی کیا. سب کچھ واضح ہے. ہو گیا جی. پہلی بات کیا ہے کہ طاہر القادری کی حیثیت مقرر کی جائے. تو مجتہد ہے کہ مقلد ہے؟ مجتہد تو ختم نہیں. جب وہ مقلد ہے اور مقلد کو اپنے امام کے مذہب سے رجوع اور اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. جو حدیثیں یہاں پیش کی گئی خاطری کر جاؤ، اس کے ماننے والوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب کے خلاف ان حدیثوں کو پیش کرے. یہ غیر مقلدوں کی عادت ہے کہ امام اعظم اور دوسرے امام کے خلاف اگر کوئی حدیث پاتے ہیں تو اس کو پیش کرتے ہیں. امام محمد رضی اللہ تبارک و تعالی صاحب پر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لا تجوز صلاۃ خلف الرحبہ خلف اہل الرحبہ. بد مذہبوں کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو ان کے بارے میں ائمہ مذہب یہ صاف کہتے ہیں کہ امر کافر فلا صلاۃ لہ والاقتداء بمن لا صلاۃ لہ باطل، کہ کافر کی نماز ہی نہیں، تو جس کی نماز نہیں اس کی اقتداء باطل ہے. پہلی حدیث جو کس پر کی جی وہ وکی وغیرہ میں قلت عن ابراہیم ابن ابی حفصہ قال قلت لعلی ابن الحسین ان ابا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے. ان ابا حمزہ الصومالی وکان فیہ غلو وکان رافضیا یقول لا نصلی خلف الائمہ ولا نناکح الا من یرا مثل رائنا. اس حدیث کی سند پر کچھ دیکھنے کی ابھی فرصت نہیں ہے، لیکن البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد اقدس کے مقابل معاند پیش کی گئی ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں حدیث میں کہ لا تؤاکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وإذا مرضوا فلا تعودوہم وإذا ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. بد مذہب جن کی بد مذہبی
حد کفر کو نہ پہنچی. اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت کھاؤ, ان کے ساتھ مت پیو, ان سے رشتہ ناتا مت کرو. مر جائیں تو ان کی بیمار پڑ تو ان کی بات بن جاؤ, اور ان کے ساتھ مات مت پڑھو. اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی جماعت جانا مت پڑھو. تو جس کا ایمان حضور صلی اللہ تبارک و تعالی پر محکم اور مضبوط ہوگا, اس قسم کی ایک نہیں اگر 10 حدیثیں اس کے سامنے ہوں گی تو حضور کے ایک قول کو مقدم کرے گا اور ان 10 حدیث طرف مدد نظر نہیں کرے گا. سماعت کا دعویٰ صحیح اور غلط ہے. حجاج بن یوسف کی بات رہی تو وہ ایک جابر ظالم فاسق فاجر امیر تھا, بد مذہب نہیں تھا. اس کے پیچھے نماز پڑھنا خوف فتنہ کی وجہ تھا کہ اگر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے تو مسلمان میں فتنہ ہوگا, پیدا ہوگا. ایسی حدیثوں میں جن میں کسی ضرورت کی بنا پر یا خوف فتنہ کی بنا پر کسی حکم کی اجازت ہے, ان حدیثوں کو آپ طور پر پیش کرنا اور اس چیزیں یہ بنانا کہ ہر بد مذہب کے پیچھے اگرچہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو یا ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, یہ ایسی بات ہے کہ اس سے اگر ان باتوں کو مانا جائے تو کفر و اسلام, حلال و حرام سب سے امان رک جائے گا. جی, I want to know about human organ donation after death, as it is saves or betters someone's life. Is that allowed? ایسا امام جس کی بیوی کام کرتی ہے اور پردہ نہیں کرتی اور وہ بھی اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہیں دیتا, تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی, اور جو نمازیں پڑھی ان کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ ثابت ہے اس کی بیوی بے پردہ پھونکتی پھرتی ہے یا کام کرتی ہے, اور یہ اس کے متعلق مشہور ہے ویسا اس کو امام بنانا گناہ ہے. نماز اس کے پیچھے مقبول تعلیمی واجب ادا ہے کہ پھر نہ واجب ہے. اگر وہ اس کو منع کرتا ہے جو چیزیں حاجت اصلیہ میں ہیں اس میں رہنے کے لیے مکان بھی داخل ہے. پوچھنا یہ ہے کہ جب رکھنے کا مکان حاجت اصلیہ میں ہے تو رینٹ کے مکان کی ڈپازٹ پر زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ تو رینٹ کے مکان کی ڈپازٹ پر زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا صورت ہے جبکہ ڈپازٹ کے بنا ہمارے یہاں مکان ملنا ناممکن ہے جبکہ ڈپازٹ کے بنا ہمارے یہاں مکان ملنا ناممکن ہے، تو کیا یہ رقم حاجت اصلیہ میں شامل ہوگی؟
ٹارگیٹ کی رقم اگر جیسی ہے جو فاضل ہے فاضل ہے اس کا زکات اسی طرح واجب ہوگی جس طرح بینک اور ڈاکخانے میں ڈپازٹ پر واجب ہوتی ہے. یعنی اگر وہ ایک مدت کے لیے مالک کے مکان کے پاس جمع ہے اور یہ قرض زندہ ہے کہ وہ اقرار کرتا ہے یا اس کے پاس بینہ ہے کہ وقت حاجت اس کے ذریعے وہ اسباب دے سکتا ہے. تو اس صورت میں سال بسال اس ڈپازٹ پر زکات واجب ہوگی. جب واپس ہو جائے گا تو ان سالوں کی زکات اس کو ادا کرنا ہوگی. پھر اگر نصاب باقی ہے اس ٹائپ کی زکات ادا کرے گا. اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ کیونکہ ذکر ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. لیکن وہ کافر نہیں ہوگا نماز کو ہلکا نہ جانے یا نماز چھوڑنے کو حلال نہ سمجھے. جی رات کو جھاڑو دینا اور شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے. کیا مسلم یا نان مسلم گورنمنٹ سے اسکالرشپ لینا جائز ہے؟ طلاق بائن کی صورت میں کیا عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ طلاق بائن کی صورت میں عدت کے بعد جس سے نکاح جائز ہو وہ کر سکتی ہے. جی میرے چاچا مجھے اور میرے ابا کو اور میرے ابا کے بھائی بہن کو کہہ رہے ہیں کہ جب دادا کا انتقال ہوا تب انہوں نے میرے مکان میں سے کچھ حصہ نہیں دینا، وہ میرے خلاف گیا ہے، اس لیے عبد الرزاق کو کچھ نہیں دینا. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے چاچا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامی طور طریقے سے کیا صحیح ہے؟ اگر میرے چاچا حصہ نہیں دینے کی بات کی تھی تو اسلامی طور سے وہاں کوئی گواہ ہونا چاہیے. جب اس نے یہ بات کی تھی ہم لوگ بنا گواہ سے یہ بات کو سچ کیسے مان لیں؟ اس بارہ کر اولاد کو حق کرنا کہ باپ یہ کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میرے گھر کے مجھے کچھ پائے گا، شرم درست نہیں ہے. اس پر
پیدا ہوگی. جی. فتاوی افریقہ، عرفان شریعت اور احکام شریعت، یہ تینوں کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں. دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ کتب سیدی اعلیٰ حضرت کی تحریر ہیں یا آپ کی دیگر کتب سے اخذ کر کے بنائی گئی ہیں؟ ان میں سے ہر کتاب کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان میں سے ہر کتاب میں موجود فتویٰ قابل عمل و مفتابہ ہے؟ جس طرح فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیا یہ بھی اس قابل ہیں؟ جس طرح اہل سنت کے دارالفتہ میں فتاوی رضویہ سے جواب نقل کیے جاتے ہیں، کیا یہ کتب اس حیثیت کی ہیں؟ براہ کرم ہر کتاب کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ علماء و قائدین اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. آمین. یہ کتب مستلزم معتمد ہے. ہر تمام کتابوں میں حضور حضرت کی فتاوی پیش کیے گئے ہیں. اگر بد مذہب بریکٹ میں وہابی دیوبندی کے گھر میں قربانی کا جانور کسی سنی نے ذبح کیا اور تکبیر اور دعا بھی سنی ہی نے کی، تو کیا وہ گوشت کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ وہ گوشت کھانا حلال ہے اگر ذبح کے بعد گوشت بننے تک اور بٹنے تک سننے کے قبضے میں رہا. زید مسلم ہے اور اس نے آرتی پوجا کی، تو شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ بڑھ تفصیل سے کوئی سوال. اگر اس نے آرتی پوجا کی تو اب وہ مسلمان رہا اور سینوں تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید کا بھی کرے. جی. نوراتری کے موقع پر غیر مسلم مرد و عورت ایک طرح کا کھیل کھیلتے ہیں جسے گربا ڈنڈیا کہتے ہیں. جسے گربا کہتے ہیں، ڈنڈیا. جی. اس میں مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی دیکھنے یا کھیلنے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ سخت گناہگار نسل بنان ہے، ان کا سبب فرض ہے. صحابی رسول حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالی دریا کے کنارے دفن کیا گیا اور پھر ان کے میں کشمیر سے ہوں. یہاں پر ایک بینک ہے جس کا ہیڈ کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ چوز کرتی ہے. کیا اس بینک سے جو زائد رقم ملے وہ سود ہوگی یا نہیں؟ سائل نے نہیں بتایا.
کوئی مسلمان پارٹنر ہے، شریک ہے، تو اس صورت میں بس رقم لینا جائز نہیں ہوگا. کسی کو قربانی کا گوشت دیا اور اس نے اسے فروخت کیا تو کیا اس کی قیمت اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے. تیجے 10ویں 40ویں کا کھانا کون کھا سکتا ہے اور کون نہیں؟ تیجے 10ویں 40ویں کا کھانا اس سے مقصود صحیح صاحب ہوتا ہے ہم لوگوں کا کھانا ہو تو بہتر ہے کہ فقراء کو کھلایا جائے. حلوانے بھی کھا سکتے ہیں. اگر یہ کھانا کسی بزرگ خدا سے ہے کیا سرکار مفتی اعظم کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو شکل و صورت کی نسبت سے یا سیرت و کردار کی نسبت سے؟ اور سرکار مفتی اعظم کو یہ لقب کنہوں نے دیا؟ یہ مجھ کو نہیں معلوم، لیکن ہم شبیہ غوث اعظم بعد میں بات کریں گے. بحث اہل سنت جماعت سوپا نے بھی آخرت میں دار بزرگ بچے ہیں. مفتی اعظم کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں. ہر مانا یہ یاد ہے شیعتوں کے دار میں ان کی شبیہ. جی. زید نے حج کی نیت سے میقات سے پہلے احرام باندھا اور راستے میں چیک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے احرام کھول کر کپڑے پہن لیے تو اس پر اب دم ہوگا یا صدقہ دینا ہوگا؟ میقات پر ہے یا میقات کے بعد ہے؟ تو اس کو اس جگہ سے بغیر احرام گزرنا جائز نہیں تھا. اس صورت میں واجب ترک ہوا. اور ترک واجب پر دم لازم آتا ہے. اس صورت میں مزید تفصیل ہے جی. دیکھ کر بتائی جائے گی. جی. آج کل عامل حضرات تعویذات کو اپنے من مطابق قیمتوں میں بیچ رہے ہیں اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے.
نہیں ہو سکتا. جی ریاضت کیا ہے؟ کیا کوئی بھی برسوں کی عبادت و ریاضت سے ولایت پا سکتا ہے؟ ریاضت مجاہدہ عبادت کی کوشش. یہ معروف ہے لیکن بیاض اور اپنے قد سے استفادہ ہو سکتا. جی قربانی کے ایام میں تیسرے دن قربانی کرنا بلا عذر پہلے دن نہ کرنا وجوب میں تاخیر تو نہیں کہلائے گی؟ مزید حضور یہ وضاحت فرما دیں کہ قربانی کے وجوب کا وقت کے آتے ہی فوراً ہوتا ہے یا تاخیر سے؟ چیز میں اختیار ہے کہ وہ اپنے واجب سے عہدہ برا ہو لے، بلا وجہ تاخیر نہ کرنا چاہیے. ایک شخص نکاح کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کو کوئی نیک پرہیزگار دین کی خدمت کا ذہن رکھنے والی لڑکی نہیں ملتی، وہ کیا کرے؟ کوشش کرے ڈھونڈے. قصیدہ معراجیہ کے اس شعر کا معنی کیا ہے؟ قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائے سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. مولا اس کا کچھ زیادہ واضح نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس عہدے کمال پر معراج کی رات میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم متمکن ہوئے، جس کو مرغ سے تشبیہ دی ہے. اس کی پرواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی. جی اگر کسی شخص پہ کسی دارالافتاء سے کفر کا فتویٰ ہو اور اسے کافر کہا ہو اس بنا پر کہ وہ کفر اور ایمان کو ایک جانتا ہے، تو اس شخص کو کافر نہ کہنے والوں کو بھی کافر کہا جائے گا؟ کیا ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے کہ وہ شخص کفر و ایمان میں فرق نہیں کرتا، ہر کفر و ایمان کو ایک جانتا ہے، کافر ہے.
کہ اس کو کافی جان ہر واقف حال پر یہ فرض ہے کہ اس کو چھوڑے. جو اس کا کفر عذاب بے شک کرے وہ اسی کی طرح قاتل ہے. جی کیا ہیوی ڈپازٹ پر جگہ لے کر اسے رینٹ بھاڑے پر دینا جائز ہے؟ جی کچھ لوگ ہیں جو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں مسئلہ بتا دیجئے. چوتھے دن کا مطلب کیا؟ عید کے چوتھے دن 10 11 12 13 کو کرتے ہیں، یعنی ایام تشریق. دیکھ لو 13ویں دن قربانی جائز نہیں ہے. اللہ تعالی کے لیے ہستی ہمارا ذات ہر موجود آتا ہے. اس کے استعمال میں نہیں بن ہوتا. جی اگر ہمارے شہر میں ایک طرف کافر اور ایک طرف وہابی الیکشن میں ہو اور یہاں کا ضروری ہے. سیاسی سوال ہے جی، سیاسی سوال ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. کیا ناپاکی کی حالت میں مرغا یا جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. پھر چکن کی شاپ میں اگر دکاندار صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرتا ہو، پوری نیت نہ پڑتا ہو، تو وہاں سے گوشت لے کر کھا سکتے ہیں؟ اور وہ سننے سے یوں لگتا ہے کہ اس کا طبیعت درست ہے تو گوشت کھا سکتے ہیں. پوری نیت پڑھنا، پوری نیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بولیے. جی پھر دکاندار سے صبح دکان کھولتے ہی پہلا مرغا پوری نیت پڑھ کر ذبح کیا، پھر آدھا یا 1 گھنٹے گزرنے کے بعد اور پورے دن بھر دوسرے کسٹمر کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر کے دے سکتے ہیں؟ وہ جواب ہو گیا. دے سکتے ہو کہ جواب ہو گیا. کئی مسلم دکانوں میں دکاندار جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ تک نہیں پڑھتا، تو اس پر کیا حکم ہے اور وہ گوشت کھانا کیسا ہے؟ اگر وہ ہمارا ترک کرتا ہے تو وہ گوشت مٹی دار حرام ہے، اور اگر بھول جاتا ہے تو مجھے بھی یہ حلال ہے. البتہ نہ کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیکار بات ہے. مچھلی کے ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے. جی قبول وہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، جی ایک مچھلی اور ایک چٹنی. جی قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا نام تھا؟ یہ کچھ دیکھا نہیں. جی شداد کی جنت کا نام کیا تھا؟ یہ بھی ایسے ہی ہے. جی پھر جو شخص کسی دینی مسئلے کے لیے دیوبند کے علماء کا ایڈریس بتائے تو اس پر کیا حکم ہے، اور وہ سنی ہے اہل سنت والجماعت کا ہے؟
کیوں؟ غلطیوں سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور دوسروں کو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں. محمد راغب خان صناف سراج خان، سید فاروق احمد، سید اظہر الدین ہاشمی، محمد فہیم الدین، محمد محمود، ماجد حسین، محمد عرفان خان، عبد الباسط، محمد سراج الدین، محمد الحق، انیسہ فردوس، اقبال رضا رضوی، زینب، محمد احمد، محمد امجد، عنایت باشا، حافظہ بیگم بنت رستم خان، صدام حسین ابن رستم خان، محمد صادق ابن رستم خان، محمد صادق ابن محمد حسین، احمد شاہ ابن محمد حسین، خدیجہ حسن اختر. ان کو داخلہ سلسلہ کر دیے. سب کو داخلہ جی. اور طالب ہونے کے لیے عزیز النساء ہے. اور تجدید بیعت کے لیے سید مجیب علی، عبداللہ رضوی، عارف اللہ رضوی، انور علی رضوی، جمشید رضوی، حسن اختر القادری، عبداللہ رضوی، افسر رضا، محمد اسحاق، بادر، رابعہ بیگم ازہریہ، خدیجہ بیگم ازہریہ، محمد ذوالفقار ہاشمی، انجم فاطمہ ازہریہ، زہا فاطمہ ازہریہ، محمد اسجد رضا، شیخ سلیم رضوی، اور سید فیروز اور کبیر، اور دادا پیر ابن محمد حسین. اس کو دوبارہ بیعت کیا تھا. جی. حضرت کے یوم ولادت 26 محرم کے موقع پر حضرت اور محدث کبیر کے مریدین جامعۃ الرضا دسنی و انجمن ضیاء طیبہ نے ایک موبائل اپلیکیشن بلسڈ ڈیز
کے نام سے لانچ کی ہے، جس میں ایام مبارکہ، بزرگان دین کی تواریخ ولادت و وصال، مبارک راتیں وغیرہ کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ اپلیکیشن روزانہ یاد دہانی بھی کروائے گی کہ آج اور آنے والے ایام میں کن کن بزرگان دین کا عرس شریف ہے، تاکہ فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیکوں کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی نیت سے یہ اپلیکیشن بنائی گئی ہے۔ یہ اپلیکیشن حضرت کی بارگاہ میں تحفہ کی جاتی ہے، قبول فرمائیں، اور اس کے بنانے والوں اور معاونین کے لیے خصوصی دعا کی عرض ہے۔ حضرت مناسب سمجھیں تو سیشن سننے والوں کو بھی اس اپلیکیشن کے استعمال کی ترغیب دلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنا چاہیے۔ آپ سو رہی ہے، آپ خوشی بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت میرے لیے ایک رشتے کی بات چل رہی ہے، لڑکی کا نام اصفیہ ہے اور وہ لڑکی آپ کی مرید بھی ہے۔ میرا نام محسن خان ہے، کیا مجھ کو اصفیہ سے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ہم دونوں کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ اللہ مبارک کرے۔ حضور بہت پریشان حال ہیں، کوئی وظیفہ ہو تو عنایت فرمائے۔ سید عزیز اللہ خطیب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں۔ میری بیوی کو اکثر اثر کی سی شکایت رہتی ہے اور اس کی دل کی دھڑکن کی تیز ہو جاتی ہے اور حالات مرگی جیسے ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ محمد رفیق۔ آیات شفا پڑھے۔ آیات شفا پڑھیں۔ آرا فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں؟ سبیحہ۔ کوئی بندہ نہیں ہے، فاطمہ نام رکھیں۔ اعمال رضا کی اجازت چاہتے ہیں محمود علی رضوی، محمد حنیف رضا قادری، افسر رضا اینڈ محمود نبی والا۔ اجازت ہے۔ والد کا نام مظہر الرحمان، لڑکے یعنی بوائے کا نام عطا فرمائیں۔ ذاکر الرحمان رکھ لیں۔ میری بیوی کے پیر صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بولتے ہیں، کیا ان سے بیعت توڑی جا سکتی؟ اگر ہاں تو سلسلے میں داخل فرما لیں، اور اگر نہیں تو طالب فرما لیں۔ نام نازمین ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے ہیں، خلاف بولتے ہیں۔ میری بیوی کے پیر صاحب اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے ہیں، کیا ان سے بیعت توڑی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس سلسلے میں داخل فرما لیں، اور اگر نہیں تو طالب فرما لیں۔ نام نازمین ہے۔ سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ 7 دسمبر 2014 کو نکاح کی اجازت چاہتا ہوں۔ محمد سراج خطری۔ اجازت ہے۔ What وظیفہ can I read to find a Sunni wife؟ عبداللہ المسرور۔ یا فتح یا اللہ۔ یا فتح یا اللہ۔ حضرت اصفیہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اصفیہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جمع صفی کی ہے، صفی کے معنی پاک صاف۔ جی۔ جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضرت مجھ پر اپنی نظر کرم کریں اور کوئی وظیفہ عطا کریں جس سے مجھے سب جلدی اور آسانی سے سب یاد رہے اور یاد ہو جائے۔ مزمل حق۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ اجازت فار مجموعہ اعمال رضا، قصیدہ بردہ شریف، دلائل الخیرات شریف، ختم قادریہ۔ محمد امتیاز بیگ رضوی اینڈ احمد رضا خاکو۔ ایک منٹ۔ اجازت دی جاتی ہے۔ ابھی کر دیتے ہیں 5 منٹ بس۔
جی پھر میں اس کو کہہ رہا ہوں عورتوں کو. ایک لڑکا نشہ کرنے لگا ہے اور پیسے بھی چوری کرنے لگا ہے. اس کو ان بری عادتوں سے بچانے کے لیے حضور کوئی وظیفہ بتلائیں جو اس کی والدہ پڑھ سکے اور دعا بھی فرمائیں. شاہ فیصل. کیا کرتے جی سورہ فاتحہ پڑھنا اور کسی کسی چیز سے بچ کو اس کو دے دیں. سورہ فاتحہ پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پہ اس کو پڑھ کے دے دیں. حضرت میری شادی جس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی وہ گھر کی کچھ باتوں کی وجہ سے واپس سسرال میں آنے سے انکار کرتی ہے. ہم نے اس کو سمجھایا پھر بھی وہ انکار ہی کرتی ہے اور وہ لوگ نے طلاق کی ڈیمانڈ بھی کر لی ہے. اب ہم لوگوں نے کاغذات تیار کروا کر دستخط کے لیے بولا تو وہ تاخیر کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں کہ یہ معاملہ جلد سے جلد نبٹ جائے اور کوئی دعا بتا دیں تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. حضرت from 5 years of marriage I don't have any child. Your sperms ہیں کچھ ہے count is very low. Request دعا اینڈ وظیفہ. سفیان باٹلی والا. دعا کر دیں ان کے لیے. جو کی جاتی ہے فریدی مجموعہ وظائف دلال الخیرات شریف اینڈ مجموعہ اعمال رضا. شیخ سلیم رضوی. حضرت میری والدہ کو ٹی بی کی بیماری ہے. آپ دعا فرما دیں کہ غوث پاک کے صدقے میں جلد سے جلد بیمار ہو جائے اور کوئی وظیفہ عنایت فرما دے. محسن خان. آمین. جادو کا علاج. درود شفا پڑھیں. جادو کا علاج کیا ہے؟ محمد فیضان. آیت الکرسی پڑھیں. حضرت امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے. رپورٹ سب نارمل آ رہے ہیں پھر بھی طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے. کچھ پڑھنے کے لیے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. روزانہ 1000 مرتبہ درود غوثیہ اور 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتی ہوں لیکن نماز میں شیطان کے چہرے آنا اور خواب میں دشمنوں کے ساتھ کھانا رہنا اور عبادت میں کثیر وسوسے کی وجہ سے پریشان ہوں. دعا فرما دیں اور وظیفہ عنایت فرمائیں. لاحول کی کثرت کریں. علامہ محمد ابن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حسن حسین کی اجازت عطا فرمائیں. علامہ قاضی محمد بزنس کی پرپوزل ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کروں. آپ دعا کر دیجئے جو بھی میرے حق میں ہو وہی راستے پر چلوں. محمد فراز. یا حی یا قیوم پڑھیں. حضور تاج الشریعہ کی ولادت کی تاریخ یعنی 26 محرم کے مبارک دن ہی ہمارے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی. حضور سے عرض ہے کہ لڑکی کے لیے نام عطا کر دیں. والد کا نام اعجاز احمد, والدہ کا نام شبنم فاطمہ, اور اس لڑکی کو داخلے سلسلہ کر لیں اور خاص دعا فرما دیں. جی محرم فاطمہ. سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے. پھر میں مسلک رضا کے عظیم عالمی مبلغ اور تحریک پاکستان کے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی
کہ تصور پاکستان پر ایم فل کر رہا ہوں. مقالے کے موضوع کی منظوری کے حوالے سے کچھ پریشانی لاحق ہے. دعا کی درخواست ہے. محمد ضیاء الحق قادری رضوی. دعا کی جاتی ہے. حضور میری بہن کا لڑکا بہت بیمار ہے. عجیب وائرس آیا ہوا ہے. ڈاکٹر بولا ہے کہ کم دن زندہ رہے گا. آپ دعا کر دیجئے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. فیضان. اللہ شفا دے. اللہ تعالیٰ شفا دے. ایمان پر خاتمہ, بیماری سے شفا اور روزی میں برکت کے لیے, سکسیس ان ایگزامز, نیک اور جائز مرادیں پوری ہوں, عمرے کی سعادت نصیب ہو, بیوی کی صحت, گناہوں کی عادت چلی جائے, نیا گھر جلد تعمیر ہو جائے, والدہ کی صحت, مسلک پر استقامت, جماعت رضا مصطفیٰ دھورا جی برانچ کی کامیابی کے لیے, ایمان پر خاتمہ ہو, بہن کے گھر ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے, نماز کی پابندی, پریشانی دور ہو, سی اے ایئر آرٹیکل شپ کے ٹرانسفر میں کافی تکلیفیں آ رہی ہیں, وہ جلدی سے جلدی مسئلہ حل ہو جائے. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمود علی رضوی, منصور ربینہ, سید مجیب علی, قاسم عباسی, اینڈ فار ادر بردرز محمد ضیاء الحق قادری رضوی, محمد عبداللہ عبد المصطفیٰ اظہری, محمد اسماعیل عبد الحفیظ قادری, ماہ نور محمد احسان علی, ظہیر رضا, محمود نوی والا, عبداللہ المسرور, جنید رضوی اینڈ فیملی, محمد شاداب رضوی, فیضان صدیقی, فاروق رضوی, شبیر خاکو, احمد رضا خاکو, حاجی یعقوب خاکو, شیخ واجد رضا, سید متین رضا, خلیل رضا, ارم فاطمہ انصاریہ, محمد مکی ناگوری, اور نازنین عبدالعزیز شیخ. اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے. اللہ سب کی بڑی پوری کرے. آمین.